جی ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کا پہلا ٹاپک جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اسلامی تعلیمات کی پیروی سے ہی مہذب معاشرے کی تشکیل ممکن ہے۔ اس کے حوالے سے ہم بات کرتے بریک پہ جانے سے قبل، اور ہم نے کہا تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہم خانم سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی بات کو مکمل کریں۔ جی میں امام حسن عسقری علیہ السلام کا قول بیان کر رہی تھی کہ ان کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ روزہ و نماز کی کثرت عبادت نہیں ہے، بلکہ امر خدا کے بارے میں غور و فکر کرنا عبادت ہے۔ یعنی انسان پر جب یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ پروردگار نے کسی چیز کا حکم دیا ہے تو وہ کیوں دیا ہے، پروردگار نے اگر ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور ہمارے جو دیگر معاملات ہیں ان کے اندر جس طرح سے رہنے کا حکم دیا ہے، جس کو جو حقوق دیے ہیں، ان کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، ان کے پیچھے کیا راز ہے، اس کو کرنے سے ہمارے معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کو نہ کرنے سے، اس کو فالو نہ کرنے سے، اس کی پیروی نہ کرنے سے کون سے نقصانات ہوں گے۔ جب یہ چیزیں ہمارے پر واضح ہو جائیں گی تو ہم خود بخود، انسان ایسی مخلوق ہے کہ جو اپنے فائدے اور نقصان کا خیال کرتا ہے۔ اور دوسری اہم بات کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار آخرت کو یاد دلاتا ہے انسان کو، اگر ہم اپنی ساری توجہ یہ رکھیں گے کہ بس یہی دنیا ہے، اسی میں ہم نے رہنا ہے، اسی کا ہم نے فائدہ حاصل کرنا ہے، اور آخرت کو اپنے سامنے نہیں رکھیں گے، تو پھر ہم مہذب معاشرے کی تشکیل نہیں کر سکتے۔ جب ہمارے سامنے ایک ابدی زندگی کا تصور حیات جتنا زیادہ واضح اور روشن ہوگا، جتنا زیادہ ہمارا یقین ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، ہمیں موت آنی ہے، اتنا زیادہ خود بخود ہمارے اندر جو ہے وہ تزکیہ نفس، خود احتسابی کا عمل قائم ہوتا جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ آیات قرآن مجید کے اندر توحید کے بعد مسئلہ مات کے اوپر ہے، مسئلہ آخرت کے اوپر ہے، کہ بار بار اس چیز کو تذکر کراتے رہے ہیں۔ تو ہم نے اس کو صرف ایک آیت کو پڑھنا نہیں ہے، اس پر غور کرنے کے ٹھیک ہے ہم نے اس بات کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ اگر آپ دنیا سے بچ بھی جائیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی عدالت سے نہیں بچ سکتے۔ بہت خوبصورت بات، جب ہم یہ چیزیں سوچیں گے اور اس کے حوالے سے غور کریں گے تو یقیناً ان پر جو ہے وہ ہم عمل پیرا بھی ہو سکیں گے، کہ جو ہماری تعلیمات ہیں، ہماری تمام تر احکامات ہیں، ہمارے پیغامات ہیں، جن کا ذکر جو ہے وہ ہمارے دونوں مہمانوں نے کیا۔ محترمہ زبیدہ صاحبہ، جیسے کہ ابھی خانم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا، میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا ہم جو ہے وہ موجودہ صورتحال کو اور موجودہ دور کو بھی ڈسکس کریں۔ ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، وہ تصور پیش کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے ہم مثالی معاشرہ بھی کہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس مثالی معاشرے میں کون سی کوالٹیز کو فالو کیا گیا جو کہ آج ہم اپنا سکتے ہیں، وہ ٹریٹس کیا تھے آج ہم اپنے معاشرے کو بہتر مہذب معاشرہ، یا پھر اگر ریاست مدینہ کے ہی ہم رولز فالو کرنا چاہیں تو کیسے کرنے ہیں۔ مثال سب دیتے ہیں، کرنے کے بارے میں کوئی نہیں آتا کہ وہاں رولز اینڈ ریگولیشنز کیا تھے۔ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ الحمدللہ کہ ریاست مدینہ کی بات ہوئی، ریاست مدینہ کا نام تو آیا کسی کی زبان پر، اور اصل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا تو وہ مقصد یہی تھا کہ دین اسلام کو غالب کیا جائے اور ایک نظام کی حیثیت سے پھر اس کو نافذ کیا جائے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو دیکھتے ہیں تو ارشاد خداوندی ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے یقیناً، تاکہ اس کو دنیا کے پورے نظاموں کے اوپر غالب کرے، اور اگرچہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ تو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ جہاں اپنے انفرادی زندگی کی اصلاح کی تو انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی اجتماعیت کو وجود میں لانا تھا کہ جو ایک آئیڈیل اجتماعیت ہو دنیا والوں کے لیے، اور وہی اجتماعیت تشکیل دی تھی آپ نے مدینے کے اندر۔ یعنی مکے کے اندر تو انفرادی اصلاح کی بات ہوتی رہی، جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ آخرت کی بات، یعنی پہلے وہ عقیدہ آخرت اور عقیدہ توحید کو جاگزی کیا گیا لوگوں کے دلوں میں، کہ تاکہ اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس ان کے اندر پیدا ہو۔ اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو بڑی امپارٹنٹ بات ہے کہ آپ کیا دعا کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے تھے کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اے اللہ تو مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور سچائی کے ساتھ یہاں سے نکالنا، اور اقتدار کو میرا مددگار بنانا۔ اور اس اقتدار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مدینے کے اندر وہ اقتدار آپ کو عطا فرمایا۔ اس اقتدار کے بعد آپ نے کیا کیا
کہ اس اقتدار کے بعد ایک طرف آپ نے میثاق مدینہ کیا کہ مدینے میں جو اقوام تھی کہ ان کو امن کا پیغام دیا آپ نے، صحیح، آشتی کا پیغام دیا کہ نہیں تم یہاں پر محفوظ ہو، کہ یہ اسلامی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے، لیکن اس کے اندر تمہارے حقوق ہوں گے، اس کے اندر تم لوگ محفوظ ہو، اور ہم ایک ایکول لیول کے اوپر اس کے اندر رہیں گے۔ پھر اس کے بعد جو مدینے کی ریاست آپ نے تشکیل دی تو اس کے اندر حقوق اور فرائض اور ان تمام چیزوں کا بیلنس، انفرادی زندگی کے اصول تو آپ سکھا چکے تھے، اجتماعی زندگی میں آپ نے مسجد نبوی کو اپنا وہ دارالحکومت بنایا سمجھو اس زمانے میں، اور وہاں ہی غیر ملکی وفود بھی آپ کے پاس آتے تھے، وہاں بیٹھ کر ہی آپ فیصلے کرتے تھے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ کروں گی کہ مدینے کی ریاست کا سب سے بڑا اصول عدل و انصاف تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عدل و انصاف قائم کیا، اس لیے کہ قول ہے کسی مفکر کا کہ معاشرے جو ہیں وہ ویسے تو چل سکتے ہیں باقی برائیوں کے ساتھ، لیکن ظلم کے ساتھ معاشرے نہیں چل سکتے۔ تو معاشرے کے اندر آپ نے ظلم کا خاتمہ کیا، اور معاشرے کے اندر عدل کا چلن آپ نے پیدا کیا، اور بڑی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب ایک عورت چوری کے الزام میں گرفتار ہو کر آئی اور آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اور لوگ سفارش کرنے کے لیے آئے، تو آپ نے بہت سخت ناراض بھی ہوئے، آپ نے پچھلی قوموں کا حوالہ بھی دیا کہ آپ نے کہا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی کہ جب ان کے باثر لوگ جرم کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب غریب لوگ کوئی جرم کرتے تھے ان کو سزا دی جاتی تھی۔ اور آپ کا پھر وہ مشہور قول ہے کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر، مدینے کی اس ریاست کے اندر وہ عدل قائم کیا کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ نظام قسط قائم کرو، کہ اسلام کے نظام کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا بنیادی حکم یہ ہے کہ تم انصاف قائم کرو۔ اب جہاں تک ہمارے موجودہ معاشرے کی بات ہے کہ موجودہ معاشرے میں ہم یہ دیکھیں تو انصاف ہی تو نہیں ہے، کہ یعنی اول تو انصاف ہے نہیں، کہ رشوت ہے اور کرپشن ہے، بدیانتی ہے، نفسا نفسی ہے، اور یہ ہے کہ متاثر ہو کے بعض لوگوں سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پھر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارا عدالتوں کا نظام اس قدر مشکل ہے، ایف آئی آر کرانا بڑا مشکل ہے، کوئی جرم ہوتا ہے تو تھانوں کے اندر ایف آئی آر درج کرانا بڑا مشکل ہے، پھر اگر اللہ کرے کہ آپ کی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، سالوں مقدمات چلتے ہیں، اور یہ کہ اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ابھی جرم تو ثابت نہیں ہوا کہ پتہ نہیں ایک شخص مجرم ہے یا نہیں، اور یہ بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجرم ہے یا نہیں، لیکن یہ کہ پہلے اٹھا کے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر سالوں مقدمات چلتے رہتے ہیں۔ یعنی عدل کے اس نظام کو آسان کیوں نہیں بنایا جاتا؟ یعنی اگر ہم مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو ہماری توجہ سب سے زیادہ اس پر ہونی چاہیے کہ ہم عدل کے نظام کو آسان بنائیں اپنے معاشرے میں۔ اور پھر اس کے بعد حقوق کی بات ہے، جہاں تک کہ بہت سارے حقوق ہیں جو معاشرے کے اندر نہیں دیے جا رہے، انفرادی طور پر بہت سارے حقوق نہیں دیے جا رہے، اجتماعی طور پر بہت سارے حقوق نہیں دیے جا رہے، جس کا جی چاہتا ہے جہاں کے لوٹ مار کر لیتا ہے، ڈاکے ڈال لیتا ہے، کوئی سزا نہیں ہے کسی کے لیے، نہ چوروں کے لیے سزا ہے، نہ کرپشن کرنے والوں کے لیے سزا ہے۔ وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نام تو بہت لیا جاتا ہے لیکن بس مقدمات چلتے رہتے ہیں، آخر میں بری ذمہ ہو جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ تو معاشرے کے اندر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست کو جو امانت اور دیانت اور سچائی کے اصول دیے تھے کہ امانت ہونی چاہیے، اور امانت یعنی نیچے سے لے کے اوپر تک امانت ہونی چاہیے، لیکن ہمیں ایسا نہیں کہ امیر کے لیے اور قانون ہے، غریب کے لیے اور قانون ہے، برابری کے حقوق ہونے چاہیے۔ اور ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر امانت داری تو نہیں ہے، چھوٹے لیول پر بھی دیکھ لیں تو امانت داری نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی ایک فروٹ بیچنے والا بھی اوپر اچھے رکھے گا، نیچے خراب رکھے گا، اور حالانکہ اسلام تو یہ نہیں کہتا
کہ دکھاؤ اور دو، اور ملاوٹ کے تو خاص احکامات، اور ملاوٹ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح رشوت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے، ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، اور وہ جس سے منع کیا گیا ظہیرہ اندوزی سے وہ کی جا رہی ہے، اور آئے روز ہم اس کے جو آئے روز کبھی چینی ختم کبھی آٹا ختم۔ اس وقت کا ہمارا جو موجودہ معاشرہ ہے اس معاشرے کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ بالکل، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے اور ہم شریعت کے قانون نافذ کرنے کا کہتے ہیں تو پھر ان پر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی؟ خانم آپ اس میں کیا جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ جی، ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے بالکل بہترین بات کی کہ جیسے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ جو حکومت ہے وہ کفر پہ تو قائم رہ سکتی ہے، کافر کی حکومت رہ سکتی ہے، لیکن ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو ایک معاشرے کی تشکیل میں بے شک عدل و انصاف جو ہے وہ بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتا ہے، اور عدل کیا ہے کہ حقدار کو اس کا حق دینا، جو چیز جس جگہ پر ہے اسے اس کی جگہ پہ رکھنا، جس کا جو مقام ہے اس کو وہ دینا، وہ عطا کرنا۔ اور دیکھیں آپ ایک معاشرے سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہاں پہ میرٹ کا قتل ہو رہا ہے، وہاں پر رشوت اور یہ ساری جن برائیوں کی طرف خانم نے اشارہ کیا وہ سب ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ جب کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، ظاہر بات ہے جب حق تلفی ہو رہی ہے تو اس کے اندر خود بخود بغاوت کا جذبہ ابھرتا ہے لوگوں کے اندر۔ بالکل ایسے پھر آپ ان سے توقع نہ رکھیں کہ وہ تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر وہ معاشرہ چلے گا۔ اگر جہاں پر اس طرح سے منافع خوری ہو رہی ہے رشوت کے نام پہ، اور مطلب ہمارے ہاں یہ کلچر بن چکا ہے صاف کہ اپنے جائز حقوق کے لیے، اپنی جائز چیزوں کے لیے بھی چائے پانی کا پہلے انتظام کیا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ یہ، یعنی کہ یہ ہمارے وہ بن گیا، یہ ہمیں اتنے کامن ہو چکی ہیں یہ کہ اگلا بندہ خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، اس کے بغیر یہاں پہ کام ہی نہیں نکلے گا۔ ایسے معاشرے میں آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ جو ٹریفک سگنلز ہیں ان کی پابندی کریں گے یا تمیز کے ساتھ بات کریں گے، اگر لڑائی ہو جائے گی تو تہذیب کا دائرہ نہیں چھوڑیں گے؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم مغربی معاشرے کو بھی دیکھتے ہیں تو بے شک وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہیں، لیکن کم از کم وہ اپنے اندر، اپنے ملکوں کے اندر وہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ بے شک وہ دوسری اقوام کے اوپر حملہ بھی کرتے ہوں، ظلم بھی کرتے ہوں، لیکن اپنے ملک کے اندر وہ پاسداری کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ مادی ترقی کم از کم وہ کر رہے ہیں، اور وہاں پر عدل و انصاف کا نظام بہتر ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک تو یہ اس پہلو کو دیکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام ہوگا۔ پھر دوسرا ایک پہلو ہمارا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا افراط و تفریط سے بہت زیادہ کام لیتے ہیں، ہم بیلنس جو ہے لائف کا وہ کھو دیتے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے جو اوقات کار ہیں وہ 4 حصوں میں تقسیم ہونے چاہیے۔ ایک حصہ اس کا اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کے لیے، دوسرا حصہ حلال رزق کی کوشش کے لیے، تیسرا حصہ اپنے مومن بھائیوں سے ملاقات کے لیے، اور چوتھا حصہ جو ہے وہ لذات حلال کے لیے ہونا چاہیے، اس سے استفادہ کرے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ جو چوتھا حصہ تم رکھو گے یہ تمہیں باقی اپنے کاموں کے لیے بھی توانائی فراہم کرے گا۔ تو یہ تو عدل و انصاف بہت بڑی وجہ ہے، لیکن ایک وجہ یہ افراط و تفریط ہے کہ ہمارے لوگ یا تو ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ معاشی اس کو تقوی حاصل کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ بس اب ہم نے کمانا ہے، نہ وہ اس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سوشلائزنگ نہیں کر پاتے، اور جو کہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اسی وجہ سے غریب غریب تر ہو گیا۔ تو یہ جو امام کی حدیث ہے اس میں انہوں نے یہ بیسک نیڈز بتا دی ہیں کہ یہ آپ نے ڈیلی بیسس پر یہ آپ کی لائف کی پرائیورٹی ہونی چاہیے، یہ آپ کو ان سب چیزوں کے لیے وقت نکالنا ہے۔ ان کے لیے اگر آپ وقت نہیں نکالیں گے تو آپ اپنا بیلنس کھو دیں گے۔ پھر آپ اسلام دیکھیں رہبانیت کا درس بھی نہیں دیتا آپ کو کہ آپ ایک مصلی پہ بیٹھ جائیں اور آپ اپنے ساری لذات کو چھوڑ دیں، بلکہ بہت ساری احادیث میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے، کسی صحابی کا بتایا، یا انہوں نے دوسری جو اللہ تعالیٰ نے لذتیں حلال کی ہیں ان کی طرف رغبت کرنی چھوڑ دی، تو آپ بہت غضبناک ہوئے کہ یہ جو چیز ہے اپنے آپ کو حلال لذات میں مشغول کرنا، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، اور اچھی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، جن چیزوں کو پروردگار نے حلال کی ہیں ان سے استفادہ کرنا، اس سے آپ کی انرجیز ریگین ہو جاتی ہیں، بالکل آپ اپنے دوسرے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز، ہم اپنے معاشرے میں ایک دیکھتے ہیں کہ غصہ، بے چینی، کانفلکٹ، اور اتنا زیادہ یہ اس لیے بڑھ گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق بہت کمزور کر لیا۔ ہم اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو نہ ہمیں اس کے معنی سمجھ آ رہے ہیں، نہ ہم وہ ہمارا بیسٹ ٹائم ہونا چاہیے اپنے خالق سے کنیکشن کا، بالکل کہ ہم اپنے دل کی بات اس سے کریں، اور اس سے زیادہ بڑھ کے جیسے کہ
امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ناخوشگوار مقدرات پہ راضی رہنا، امام حسن کو تلقین کر رہے ہیں. تو یہ چیز جب ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی چیز عطا نہیں ہو رہی، مثال کے طور پہ بچے نہیں ہو رہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت سے محروم رکھا ہے. اب انسان اس کو لے کے بیٹھ جائے، اس پر راضی نہ ہو اس مقدر پر، یا کوئی اور آفت آ پڑی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس میں آپ کی کوئی جسم کا حصہ ضائع ہو گیا ہے، انسان اس مقدر پر راضی نہ ہو. اس طرح بہت سارے واقعات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جو وہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس طرح نہیں کر پا رہا ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ظلم کے اوپر جو ہے وہ خاموشی اختیار کریں یا ظلم کو برداشت کریں، لیکن قضاء و قدر اس دنیا میں اس کا نظام چل رہا ہے. تو جن چیزوں پہ آپ کا اختیار نہیں ہے ان پر آپ نے اللہ سے راضی رہنا، اور جن پر اختیار ہے ان کی بہتری کی جانب نہ صرف سوچنا ہے بلکہ کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کرنا بھی ضروری ہے. ناظرین، ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن بریک پہ جانے سے قبل نور فاطمہ سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عنایت پیش کریں. سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں. خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں. سکون پایا. کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں. کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں. تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے، نکل گیا